محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اب تک تمہاری بیوی ایک اولاد نہیں دے سکی۔ میری ماں سخت غصے میں تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی نازیہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ایک روز دفتر سے لوٹا تو اماں نے نازیہ کا بیگ باہر پھینک رکھا تھا۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ نازیہ نے رو رو کر اماں سے کہا کہ وہ بس ایک ماہ اور صبر کر لے۔ اماں نے اس کو گھر میں بلا لیا۔ اب ڈر کے مارے میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں رات کو اٹھ کر دیکھتا تو نازیہ غائب ہوتی۔ 1 ماہ کے بعد جب اماں نے مجھ سے کہا کہ مبارک ہو، تو باپ بننے والا ہے، تو میں غصے سے چیخ پڑا، کیونکہ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یا آپ اپنی ماں کی زبان بند کروا دیں یا پھر میرا کوئی بندوبست کر دیں۔ میں تھک چکی ہوں ان کے طعنے برداشت کرتے ہوئے۔ کب تک میں یہ سب سنوں گی؟ جب کہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ شادی کی رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہر حال میں میرا ساتھ دو گی، کسی قیمت پر بھی تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گی۔ کسی بھی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، تم ہمیشہ میرا ہاتھ تھام کر رکھو گی۔ اگر آج تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو تو ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھو۔ میری بات سن کر میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، 4 سال سے ان وعدوں اور ان باتوں کا ہی خیال کر رہی ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو کب کا آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی اور آپ کی ماں کو بھی آپ کا سچ بتا دیتی۔ خدا کے لیے کم از کم اپنی ماں کو اپنی حقیقت بتا ڈالیں۔ میں اب مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بھی معاشرے میں عزت ہے۔ یہ کہتے ہی میری بیوی کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ زندگی مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے گی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بعض اوقات میں جب بھی اپنے ماضی کے بارے میں یاد کرتا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ میں اپنے ماضی کی یادوں میں کھونا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے برتن گرنے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل تھم سا گیا تھا۔ یقیناً اماں بے وجہ ایک بار پھر نازیہ سے الجھنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں فوراً باہر آیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق نازیہ کچن کے دروازے پر کھڑی پریشان سی اماں کو دیکھ رہی تھی، جو اندر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا تو نازیہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شمس، اپنی امی کو روکیں، وہ میرے جہیز کے برتن توڑ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے اندر داخل ہوا تھا۔ امی کا ہاتھ تھامتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا بھی حشر بگاڑ ڈالوں گی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اس عورت کا بندوبست کرو اور اسے میرے گھر سے نکال دو، مگر تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ بے وجہ تم نے اپنے اوپر عذاب نازل کر رکھا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا، اس لڑکی کو 2 دن کے بعد ہی میں اس کے گھر کا کر دیتی۔ 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس عورت نے تمہیں اولاد نہیں دی، مگر پھر بھی نہ جانے تمہیں اس عورت میں کیا سرخاب کے پر نظر آتے ہیں۔ اس کا بندوبست کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں نے نظریں گھما کر نازیہ کو دیکھا تھا، جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا کس طرح گھوریاں کر رہی ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ تم اس کا بندوبست کرو، نہیں تو میں اس کا بندوبست کروں گی، اور پھر یہ سکون کا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ تم ابھی میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ماں اور بیوی کے درمیان میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ بیوی تو میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن ماں میری حالت سمجھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ چند لمحے کچن میں کھڑا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر نیچے گرے ہوئے برتنوں کو اٹھا کر میں نے واپس اسٹینڈ میں لگا دیا تھا، اور جو برتن ٹوٹ گئے تھے انہیں ڈسٹ بین میں پھینک کر فرش صاف کر دیا تھا۔
اب میرا ارادہ باہر جانے کا تھا، لیکن گھر کے حالات دیکھ میں نے برآمدے میں بیٹھنے میں عافیت جانی تھی۔ خدا نہ خواستہ میرے پیچھے سے یہ دونوں آپس میں بھڑ جاتی ہیں اور میری بیوی کے منہ سے حقیقت نکل جاتی تو میرا کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی میں خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا تھا۔ لیکن ایک لمحہ گزرا تھا جب مجھے اندر کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ واضح طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی انسان ہی گرا ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری بیوی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس کے قریب جاتے ہی مجھے کسی انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کی کلائی سے خون بہتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اس کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی کلائیاں کاٹ لی تھی۔ یقیناً اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں فوراً ہی اسے اپنی گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ میری جان حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میری اور میری بیوی کے جتنے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مجھے لگتا تھا کہ ہم جیسی دوستی اور ہم جیسی وابستگی کسی ہی دوسرے جوڑے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میرے چیخنے چلانے سے میری ماں بھی کمرے سے باہر کو آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ جب کہ میں انہیں نظر انداز کیے باہر کو بھاگا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وسیم بھائی کا رکشہ باہر ہی موجود کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ان کے رکشے میں اپنی بیوی کو بٹھا دیا اور اسے لیے ہسپتال کی جانب بڑھ گئے تھے۔ میری آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ زندگی میں ایک ہمسفر کا ہونا اور خاص کر ایک مخلص ہمسفر کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم قریبی کلینک پہنچ گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اپنی بیوی کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے کر چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً عملہ ہمارے پاس آ گیا تھا اور جلد سے جلد اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا بے چین تھا، بے قرار تھا۔ اسے ایمرجنسی میں لے کر چلے گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی مجھے ایک ایسے مقام پر بھی کبھی لا کر کھڑا کر دے گی۔ آج مجھے اپنی کمزوری کا بے حد احساس ہو رہا تھا۔ کاش کہ میں اپنی ماں کو حقیقت بتا دیتا، لیکن مجھے معلوم تھا اگر یہ حقیقت جانتی تو وہ نہ مجھے معاف کرتی اور نہ ہی میری بیوی کو۔ تھوڑی دیر گزری اور ڈاکٹر صاحب باہر کو آ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بہت اچھے وقت پر آپ اپنی بیگم کو یہاں لے کر آئے ہیں، ورنہ آج آپ اپنی بیگم کے ہاتھ سے دھو لیتے۔ شمس صاحب، ہم آپ کو جانتے ہیں، یہ ایک پولیس کیس ہے، لیکن آپ سے مراسم ہونے کی وجہ سے میں یہ سارا معاملہ یہی دبا رہا ہوں۔ لیکن ان کا دھیان رکھیں آئندہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ اپنی جان سے بھی جا سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے بے اختیار ان کے ہاتھ چوم لیے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ آپ نے میری بیوی کی جان نہیں بچائی بلکہ مجھے ایک نئی زندگی عطا کر ڈالی ہے۔ شکریہ۔ جب کہ وہ میرا کندھا تھپ تھپا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئے تھے، میں فوراً سے اندر وارڈ میں چلا گیا تھا۔ سامنے ہی میری بیوی نیم بے ہوشی میں پڑی ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں اس کے قریب پاس جا کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو نازیہ؟ کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ کیا تمہیں میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ آخر تم نے حرکت ایسی کیوں کی ہے؟ میں نے کچھ کہا تمہیں؟ ہمیشہ امی سے میں تمہیں بچاتا ہوں اور ان کی ہر ڈانٹ اپنے سر لے لیتا ہوں۔ تم کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ، اس طرح خود کو اذیت نہ دو۔ کافی دیر تک میں بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر خاموشی سے باہر کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اماں کا فون آیا تھا اور وہ مجھ سے اب نازیہ کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ بہو اور ساس میں لاکھ اختلافات سہی، لیکن میری ماں دل کی بری عورت نہیں تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے پوتا پوتی دنیا میں چلے آئیں، جن کے ساتھ وہ خوب کھیلے کودے۔
لیکن شاید کہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا، یا پھر ہم اپنے نصیب میں لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری جب ایک کمپاؤنڈر نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ مسلسل مجھے پکار رہی ہے۔ اماں کو اللہ حافظ بول کر میں نے اپنے قدم بیوی کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر اضطراب، میرا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں شمس، اپنی ماں کو اپنی حقیقت بتا دے، نہیں تو میں اسی طرح خود کو مار لوں گی۔ آج آپ نے مجھے بچا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ دن دور نہیں جب آپ میری لاش اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا مل رہا ہے خود کو اذیت دے کر؟ حالانکہ تمہارا ان سب چیزوں میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ تم کیوں اس طرح اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو؟ بہت جلد میں اماں کو تمام حقیقت سے آشنا کر دوں گا، تم اس طرح خود کو تکلیف نہ دو۔ جب کہ وہ اپنا سر موڑ چکی تھی، وہ مجھ سے اب بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جتنی چاہ سے میں نے اپنی بیوی سے شادی کی تھی، آج مجھے وہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش مجھے شادی سے پہلے ہی یہ سب معلوم ہو جاتا کہ کبھی بھی میری بیوی کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک خوشحال زندگی کسی اور مرد کے ساتھ گزار رہی ہوتی۔ اس کی اپنی ایک فیملی ہوتی۔ چند لمحے تک میں اس کو دیکھتا رہا، وہ پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی رہ گئی تھی، اور پھر میں خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ رات 9 بجے ڈاکٹر نے ہمیں چھٹی دے ڈالی تھی اور سختی سے تاکید کی تھی کہ اپنی بیوی کا بہت بہت خیال رکھنا ہے، اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ دیا گیا اور انہوں نے خودکشی دوبارہ کوشش کی تو اب بہت مشکل ہو جائے گی ان کا بچنا، کیونکہ ایک دفعہ یہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس نم نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور اسے لیے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راستے بھر میں ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی حالت ہی اتنی نڈھال ہو رہی تھی کہ وہ بات کرنے کی حالت میں تھے ہی نہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کو سہارا دے کر اندر داخل ہوا تو اماں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی، نکال اس عورت کو، ہمیں پولیس کے حوالے کروائے گی، کیوں لے آئے ہو اسے گھر میں، اس کی ماں کے گھر چھوڑاؤ، ہمیں بدنام کر کے چھوڑ دیا، اولاد خود پیدا نہیں کر سکتی اور الزام ہمیں دے رہی ہے، کیا سمجھتی ہے خودکشی کر کے ہمدردی حاصل کر لے گی؟ ایسی عورت کو تو جلا کر مار دینا چاہیے، یہ بچ کیسے گئی؟ حرام موت مر جائے گی، جہنم میں جاؤ گی بی بی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں امی، خدا کے لیے اس وقت اس معصوم بچے کو بخش دیں۔ کتنا آپ بولیں گی، ہر وقت آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو سناتی رہتی ہیں، اور ابھی تو چھوڑیں، وہ کس حال سے واپس آ رہی ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لعنت ہے تم پر جو ایسی عورت کو سپورٹ کر رہے ہو، حرام موت مرنے کی کوشش کی ہے اس نے، تمہیں پتہ ہے ایسی عورتوں اور مردوں کو زندہ جلا دینا چاہیے جو خودکشی کی کوشش کریں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ زندگی بچ گئی تو بہت بڑا مارکہ مار لیا؟ اس کو تو اپنے شوہر کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے، جو تمہاری خوش قسمتی کی وجہ سے اسے حرام موت نصیب نہ ہوئی، نہ اولاد پیدا کر رہی ہے اور نہ ہی ہمیں چین سے جینے دے رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میری بیوی نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور میرے ہاتھ مجھ سے ہٹاتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اپنی زبان ماں کو حقیقت بتا ڈالیں، کیونکہ اگر میری زبان کھلی یا میں نے کوئی رد عمل دیا تو نہ آپ کہیں کے رہیں گے
اور نہ ہی آپ کی ماں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ میں بیچ صحن میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ زندگی اتنی سخت اور ظالم ہو سکتی ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج مجھے بے بسی حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی بے بسی 4 سالوں کے درمیان محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی بے بسی آج محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں وہی بیچ صحن میں کھڑا رہا تھا، پھر تھک ہار کر اپنی بیوی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہ تھی، مجھے ہر حال میں اس کا ساتھ دینا تھا۔ میں اندر آیا تو وہ بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ دوائیوں کے نشے نے اسے جلد ہی نیند عطا کر ڈالی تھی۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا، واش روم جا کر فریش ہوا تھا اور میرا ارادہ اب کھانا کھانے کا تھا، لیکن بے اختیار مجھے میری ماں کا خیال آیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری نگاہ ان کے چہرے پر چلی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں تھوڑا حیران ہوا تھا کہ ابھی میں کوئی حرکت کرتا یا ان کے پاس جاتا، اس سے پہلے ہی ان کی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں جان بوجھ کر اپنی بہو کو ایسی باتیں نہیں کہتی۔ میری بھی خواہش ہے کہ میرے پوتا پوتی اس دنیا میں آ جائیں، میرے بیٹے کے بازو اس دنیا میں آ جائیں۔ یا اللہ، تو اسے اولاد نرینہ عطا کر، نیک سیرت اولاد عطا کر۔ اگر تو اسے اولاد نہیں دے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر یہ لڑکی اس کے لیے ٹھیک نہیں تو اس کی زندگی سے نکال دے، اور اگر یہ لڑکی ٹھیک ہے تو اسے اولاد دے دے۔ ان کی بات سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو بے دردی سے صاف کیا تھا اور خاموشی سے کچن میں آ گیا تھا۔ میری بھوک اب مر چکی تھی۔ میری ماں اتنے زیادہ ان باتوں کو اپنے سر پر سوار کرتی تھی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے میں نے اپنے لیے کھانا نکالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر ایک نوالہ مجھ سے اپنے منہ میں نہیں رکھا گیا تھا۔ اب ماں کی باتیں، بیوی کی حالت، ان سب چیزوں نے مجھے اب ذہنی مریض بنانا شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے کھانے کو گھورتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ اپنی بیوی کے پہلو میں جا کر لیٹ گیا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی کروٹ بدل کر خود کو سکون دینے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر بے سکونی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے وجہ ہی گھر میں اب ٹہلنا شروع کر چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں صرف ایک بات آ رہی تھی، میری بیوی ٹھیک کہتی ہے، اماں کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ لیکن اگر اماں کو یہ حقیقت ہضم نہ ہوئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی یا پھر کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی ماں ہے، میرا پورا خاندان اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تو میں تنہا رہ جاؤں گا۔ کافی دیر اس معاملے پر غور و فکر کرنے کے بعد بھی میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ اپنی زبان بند ہی رکھی جائے، کیونکہ اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں عافیت بھی ہے۔ رات 3 بجے کے بعد مجھے نیند آئی تھی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی اب گہری نیند میں چلا گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ کل کا دن میرے لیے کتنی بڑی آزمائش کا دن ہے۔ اگلی صبح میرا ارادہ کام پر جانے کا ہرگز نہ تھا۔ بیوی کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے تنہا چھوڑ دیتا، مگر سویرے صبح ہی آفس سے مجھے کال آ گئی تھی کہ آج آپ کو ہر حال میں آفس میں حاضری دینی ہے، بڑے بڑے افسر آ رہے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو اسے اپنے تک محدود رکھیں، ہمارے ساتھ بہانہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی باتیں مجھے بہت ہلکان کر گئی تھی۔ اماں کی طبیعت کے پیش نظر مجھے فی الحال نازیہ کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر بے بسی ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے صبح سویرے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے میں چلا گیا تھا۔ ابھی مجھے آفس پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے گھر سے ایک ساتھ نازیہ کی کئی مس کالز آ گئی تھیں۔ میں تھوڑا پریشان ہوا، پلٹ کر اسے کال بھی کی، لیکن آگے سے نو رسپانس تھا۔ میرا دل مزید پریشان سا ہو گیا تھا۔
کہنے کو افسر 2 گھنٹے کے بعد آنے والے تھے، لیکن میں منیجر صاحب سے بات چیت کر کے فوراً ہی نکل آیا تھا۔ اب نوکری جاتی تو چلی جاتی، لیکن بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ماں نے میری بیوی کا سامان باہر پھینکا ہوا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مجمع میرے گھر کے سامنے جمع ہو چکا تھا۔ کئی عورتیں میری اماں سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی کہ اس طرح بہوؤں کو گھر سے نہیں نکالا جاتا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہیں، تم اس کے شوہر کو آنے دو، دونوں میں بانٹ کر بات چیت کر لینا۔ لیکن میری ماں تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی زبان سے غلاظت بھری باتیں نکالتی جا رہی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا اور سختی سے بولا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آپ نے گھر کے اندر چلیں، ہمارا 4 دیواری کا معاملہ ہے، اب دنیا کے سامنے لائیں گی؟ میری بات سن کر میری اماں فوراً سے بولی، تم نے ہی یہ نوبت میرے لیے کھڑی کی ہے، میں نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو ہمارے گھر سے نکال دو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، تمہیں لگ رہا تھا کہ ماں بکواس کر رہی ہے، اب تمہیں ماں ہی بتائے گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اماں صرف مجھے 1 مہینہ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی جھولی میں پوتا یا پوتی ڈال دوں گی، آپ مجھے صرف 1 مہینہ دیں، اللہ تعالیٰ رحمت ضرور برسائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری اماں بولی، فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 سال ہو گئے ہیں تمہارے انہی جوابوں کی وجہ سے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ جبکہ میری بیوی اب سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور میری ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے صرف 1 مہینہ چاہیے، اماں میں نے کبھی آپ کے سامنے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کہا ہے، مجھے صرف اور صرف 1 مہینہ دے دیں، میں وہ سب کر جاؤں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ اماں اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تو اپنی بیوی کا ان باتوں پر منہ توڑ سکتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے اگر میں کچھ بھی رد عمل دیتا سارا الزام میرے سر آ جاتا، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ شمس بیٹا، اپنی بیوی کو سمجھا دیں، ہاں ہاں میں دے رہی ہوں اسے 1 مہینہ، اگر اس 1 مہینے میں اس نے میری جھولی کو بھر دیا، مجھے پوتا یا پوتی سے نواز دیا تو یہ تمہارے ساتھ رہے گی، البتہ میں اسے طلاق دلواؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں ماں اور بیوی میں سے کسی ایک کو ہر حال میں چننا ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد مجھے معلوم تھا کچھ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں محلے کے درمیان ہو رہی تھیں، یعنی 1 مہینے کے بعد اگر میری بیوی کچھ نہیں کر پاتی تو اسے ہر حال میں طلاق ہونی ہی تھی۔ میں اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میری اماں یہ باتیں کہہ کر اندر کو جا چکی تھی۔ میری بیوی بھی خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے چپ چاپ سامان سمیٹا اور وہاں موجود ہر شخص سے معذرت کر کے اندر چلا گیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، چپ رہنا، بالکل چپ، یہ میرا اور تمہاری ماں کا مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم خاموش رہو گی۔ اس کی باتیں سن کر میں فوراً سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی ہو تمہیں ایک ایسی بات کہہ رہی ہو جو کبھی ممکن ہی نہیں۔ جبکہ وہ چلا کر بولی، نہ چپ رہو نا، اس کا مطلب ہے کہ چپ رہو، اگر ایک لفظ تم نے کہا تو ابھی کے ابھی تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی، میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ 4 سال سے یہ ٹارچرز میں جھیل رہی ہوں، اب مجھ میں حوصلہ ہمت نہیں رہی مزید ذہنی اذیتیں برداشت کرنے کی۔ اس کی بات اور اس کا لہجہ مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ کبھی کبھی نازیہ نے مجھے اس انداز سے بات چیت نہیں کی تھی
اور اگر باہر آواز چلی جاتی تو بے وجہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی۔ میں چپ ہو گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا یہ چپ ہونا میرے لیے کتنی بڑی سزا بننے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج ایک ہفتہ بیت گیا تھا، لیکن مکمل خاموشی تھی۔ نہ اماں کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی میری بیوی نے کوئی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ میری طبیعت اب دن بدن ڈاؤن رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ دل چاہتا تھا کہ اپنی اماں کو سچ بتا دیتا ہوں، بیوی پر سے یہ بوجھ ہٹا دیتا ہوں، لیکن شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ رات سے ہی مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ 3 بجے کے وقت اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ چند لمحے میں خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، اگلے لمحے میری سانس رک چکی تھی۔ میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی باتھ روم چیک کیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اب گھبراہٹ سی ہونے لگ گئی تھی۔ میں کچن میں آیا، امی کا کمرہ دیکھا، حتیٰ کہ میں پورا گھر ہی چھان چکا تھا، لیکن میری بیوی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی کالی چادر میں لپٹی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، چپ رہنا ہے تو کیا؟ اگر میں نے زبان کھول دی تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دماغ یکدم سے خراب ہو گیا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ مگر وہ زبردستی مجھے کمرے میں لے آئی تھی اور یہی دھمکی دوبارہ دی تھی کہ اگر واقعی تم چپ نہیں رہے تو میں سچ میں تمہاری ماں کو سب کچھ بتا ڈالوں گی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ ہر آئے دن کا معاملہ بن چکا۔ میں جب بھی اٹھتا میری بیوی کمرے میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ آدھی رات کو وہ جاتی کہاں تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 1 مہینے کا عرصہ چٹکیوں میں گزر گیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں نے مجھ پر پھول برسائے تھے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مٹھائی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، مبارک ہو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ تمہاری بیوی نے کر دکھایا، وہ ماں بننے والی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، جبکہ میں بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فوراً سے بولا، نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا۔ میری بیوی اسی پل کمرے سے باہر آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں ہو سکتا شمس؟ میں ماں بننے والی ہوں اور تم باپ۔ جبکہ میں بے اختیار چیخا چلایا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ جب میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو تم ماں کیسے بن گئی؟ مجھے کینسر ہے امی، 4 سال سے میرا علاج چل رہا ہے۔ یہ عورت کیا کروا کے آئی ہے؟ تم کہاں جاتی تھی آدھی رات کے وقت؟ سچ سچ بتا دو۔ میرے منہ سے بے اختیار پھسل گیا تھا۔ 4 سال سے میں کینسر کے مرض میں مبتلا تھا۔ یہ سب مجھے شادی کے بعد پتہ چلا۔ میں نے فوراً اپنا علاج شروع کروا دیا تھا، مگر کچھ فضول ڈاکٹرز نے مجھے اس بات کی اطلاع ہی نہیں دی تھی کہ میں اگر علاج شروع کروا لوں تو میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ علاج کے بعد ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں اب کبھی بھی باپ نہیں بن پاؤں گا، اور میری بیوی ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم اپنی ماں سے یہ دکھ درد شیئر کر دو، ان کو بتا دو کہ میں قصوروار نہیں ہوں۔ جبکہ میری اماں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ میری بیوی مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم اپنے منہ سے قبول کر لو۔ یہ مرض مجھ میں نہیں ہے، تم میں ہے۔ تم کینسر کے پیشنٹ ہو، میں نہیں ہوں۔ اپنی اماں کے گھر گئی تھی 1 مہینے تک تاکہ تم شک میں مبتلا رہو، اور آج سب تمہارے سامنے یہ بات ہے تو تم خود ہی اپنا مرض قبول کر لو۔ میری سانس تک رک چکی تھی۔ میں حیران نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس نے خود پر اتنا بڑا الزام اور اتنی بڑی بات لے کر میرے منہ سے سچ نکلوا دیا تھا۔ میری نظر پلٹی
تو میری ماں بے اختیار بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرا مرض ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ خوب سارا روئی تھی۔ میری بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگی تھی، اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ 4 سال سے وہ ان کے تانوں خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن بلکہ خاموشی سے ہی خدمت کرتی رہ گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے بھی معافیاں مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں تیرا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گی، تو بھی بچہ پیدا کرے گا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ میں اس مرض کی وجہ سے اور اولاد پیدا کرنے کی طاقت کھو چکا تھا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد میں نے اور میری بیوی نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا تھا۔ میرا علاج کافی حد تک ہو چکا تھا، طبیعت اب بہتر تھی، اس لیے میں اب کمانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی بحاؤ پر آرام سے بچہ گود مل چکا تھا۔ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن جب بھی میں وہ 4 سال یاد کرتا ہوں جس میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی کو اذیتیں دی تھیں، تکلیف دی تھی، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دکھ درد ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی خاطر کئی سالوں تک ایسے ہی خاموشی سے قربانیاں دیتی رہتی ہیں۔ میں آج بھی اپنی بیوی کا شکریہ ادا ہی کرتا ہوں کہ اس نے میرا ساتھ دیا اور مجھ میں اتنی ہمت پیدا کی کہ میں سچ بول پاؤں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اپنے لائف پارٹنر کو ساری زندگی سکون ہی دو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کون کب مر جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔